دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اس شخص کو یہ نہ کہو کہ جو تمہاری طرف سلام بھیجے یا اسلام کا دعویٰ ظاہر کرے کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی مال غنیمت کو تلاش کر رہے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، حالانکہ تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، لہٰذا تم خوب تحقیق کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ گزشتہ آیت آپ اور ہم پڑھے ہیں کہ جس میں کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی ممانعت تھی اور اس کی سزا کا بیان تھا۔ کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر، تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور لعنت ہے۔ تو یہ ایمان والے کو قتل کرنے پر اللہ کی طرف سے جو وعید ہے اس کا بیان۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ آیت اسی سے ملتی جلتی ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں قتل کا بیان نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے ایمان کا بیان ہے۔ صحابہ میدان جہاد میں جاتے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بہت بہادر صحابی۔ حضرت مقداد کا واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول کے حکم سے ایک قبیلے کی طرف گئے، وہاں ان حضرات کو دیکھ کر وہ دشمن بھاگ گیا۔ ایک شخص بچ گیا تھا، اس کو حضرت مقداد نے پکڑا، جب قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اعلان کر دیا اپنے ایمان کا۔ حضرت مقداد نے اس کو کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کہہ کر کے قتل کر دیا، اور اس کا جو ساز و سامان تھا وہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ تو پورا واقعہ سنا دیا۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ حضرات صحابہ حضور کے سامنے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، برملا اظہار کر دیتے تھے کیا ہوا، حقیقت کیا تھی۔ تو حضرت مقداد نے حضور کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا
تو تو نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تو نے دل چیر کر دیکھا تھا اس کا؟ پھر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اور آئندہ کے لیے صحابہ کو اور تمام امت مسلمہ کو ایک اس میں سبق دے دیا گیا کہ دیکھو کسی بھی مومن کے بارے میں اگر وہ اپنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اب اس کو کافر یا منافق کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم جنت اور جہنم کے دستاویز اور سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے اور جہنم میں بھیجنے کا کام ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ ہم خود لوگوں کے دل کی کیفیت بتا دیتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ دل کی کیفیت اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی۔ فتبینوا 2 مرتبہ آیا ہے پوری آیت کے اندر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ آیت چونکہ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ بھی مجاہدین کی فضیلت پر آنے والی ہیں۔ اوپر کی جو آیت ابھی جو زیر درس آیت ہے اس میں بھی میدان جہاد میں ہوتا، عام طور پر یہ صورتحال میدان جہاد ہی میں پیش آتی ہے کہ صحابہ نے کسی پر وار کیا، حملہ کیا، یا مسلمانوں نے کسی پر حملہ کیا، ان میں سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اب اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کو روک لیا جائے گا، اس کا ظاہری کلمہ ہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر وہ سچا مومن تھا تو اس کو مومنوں والی جزا ملے گی، اور اگر وہ منافق تھا تو اس کو منافقوں والا۔ لیکن دنیا کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہہ دے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی بڑی مشہور روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من اساس الایمان، 3 چیزیں ہیں جو ایمان کی بنیادیں ہیں، یعنی ایمان والے کے لیے 3 چیزوں پر یقین رکھنا اور اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ثلاث من خصال، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثن کے آگے من خصال فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، پہلی وہ بات کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف چلنے سے روک لیا جائے۔ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان دونوں چیزیں لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان کوئی بھی ہو اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری صفت فرمایا کہ کسی مومن گناہ گار کو کافر نہیں کہا جائے گا کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مومن ایسا ہو جو حرام کام کرتا ہو اور اس کو حلال سمجھتا ہو، ایک ہے آدمی گناہ کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور اس کو حرام سمجھ رہا ہے، تو یہ مومن ہے، گناہ گار ہے، حرام کو حرام سمجھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، حلال ہے یہ تو ان لوگوں نے، مولویوں نے اس کو حرام کر رکھا ہے، مفتیوں نے اس کو حرام بتلایا ہے، یہ تو حلال ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ چیز حرام تھی، تو محض اپنے عناد اور اپنی سرکشی اور اپنی طبیعت کے ضدی پن کی وجہ سے اگر کوئی مومن کسی حرام کو حلال سمجھ رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ہاں، حلال سمجھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، جیسے شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، سود ہے، رشوت ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن و حدیث کی صراحت اس کے بارے میں موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کے اندر ملوث ہو تو وہ گنہگار مسلمان ہوگا، بشرطے کہ وہ ان کو حرام سمجھ رہا ہو۔ اور اگر کوئی رشوت لینے والا رشوت کو حلال سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے بغاوت کی اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حدیث کا مفہوم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تیسرا جملہ میں سنا دیتا ہوں، تیسری چیز فرمائی، الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی یوم القیامہ
حتیٰ یقاتل آخر هذه الامہ المسیح الدجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ جہاد جاری ہے میری بعثت سے قیامت تک جاری رہے گا، تو اس کے اندر شرکت کرنا، اس کو حق سمجھنا اور اس کو اسلام کا ایک حکم سمجھنا، یہ بھی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عملی شرکت کرے نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو غلط نہیں بتلایا جا سکتا، اس کو حق سمجھا جائے گا، اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اگر اس کے کوئی خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ ایمان کی 3 جو بنیادی باتیں ہیں ان میں سے ایک کا منکر شمار کیا جائے گا۔ یہ آیت جہاں عوام کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہیں یہ آیت حکمرانوں کے لیے بھی، اسلامی حکومت خلفاء کے لیے، امیروں کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ ان کو روزانہ اس طرح کے واقعات سے سابقہ پڑتا ہے کہ کسی کافر کو ان کے دربار میں پیش کیا جائے اور وہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، تو وہاں ان کو اپنی زبان بھی روکنی پڑے گی، وہاں ان کو اپنا ہاتھ بھی روکنا پڑے گا۔ البتہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر اس انسان سے کوئی ایسا عمل جو صراحتاً کفر ہو، کوئی ایسا کام جو کفر ہو، وہ اگر اس کا اظہار کر رہا ہو، اس بات کو سمجھنا، کوئی مومن کسی ایسے کام کا اظہار کر رہا ہو، ایک ہے چھپ کر کرنا، ایک ہے اس کو ظاہر کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے کفر کا کوئی سبب، اس کے کفر کی کوئی وجہ ظاہر ہو جائے گی تو اب پھر اس کے کفر کا اظہار کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر غلام احمد قادیانی، وہ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، ان کا قبلہ بھی ہمارا قبلہ، ان کی نماز بھی ہمارے جیسی نماز تو کہہ نہیں سکتے، ان کی جو عبادت کی شکل ہے وہ ہماری طرح ہے، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ ہماری مسجدوں جیسی ہیں، ان کے ہاں بھی امام ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، ساری چیزیں مسلمانوں جیسی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کم علم آدمی یہ کہے کہ نہیں وہ تو کلمہ تو پڑھتے ہیں لہٰذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس ختم نبوت کا انکار پایا جاتا ہے اور ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہزاروں نمازیں اور ہمارے جیسے اعمال بظاہر نظر آتے ہیں لیکن وہ ہمارے جیسا مسلمان نہیں ہے، تو قادیانی کے کفر کو ظاہر کرنا بھی مسلمانوں پر واجب ہے تاکہ بھولے بھالے مسلمان اس کے دام فریب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں بہت سے لکھنے والوں نے اور بہت سے مفسرین نے غلطی کی، اور آج بھی لبرل سمجھے جانے والے جو پیرلل زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ کافروں کو بھی ناراض نہ کرو، مومنوں کو بھی ناراض نہ کرو، عیسائیوں کو بھی ناراض نہ کرو، یہودیوں کو بھی ناراض نہ کرو، سب کو ملا کر کے اسلام کو ایک مربع بنا کر کے پیش کیا جائے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں نے بہت سی ٹھوکریں کھائی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اہل قبلہ کا مطلب ہے کہ جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث کا ایک جملہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس حدیث کا محمل اور اس کا صحیح مفہوم اور مراد وہی ہوگی جو صحابہ نے سمجھی۔ آج میں اگر اس کا کوئی مفہوم سمجھوں اور یوں کہوں کہ حضرات شیعہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کو، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافر کہتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرے میں آتے ہیں، تو بتلائیے کہ اس حدیث کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ قرآن جن لوگوں کے بارے میں، جن امہات المؤمنین کے ایمان والی ہونے کی گواہی دیتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ تو ان کے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ امہات المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن جن مومنوں کی ماؤں کو، نبی کی ازواج کو، امی عائشہ کو مومن کہتا ہے، اور کوئی شیعہ اگر امی عائشہ کو نعوذ باللہ خاکم بدہن، 1000 بار نعوذ باللہ، اگر امی عائشہ کو کافر کہتا ہے تو بتلائیے کہ اس کو کافر مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا۔ ہمیں ان کے دل کا کوئی لحاظ نہیں، اس لیے کہ قرآن کے خلاف جو جائے گا، قرآن کے بیان کردہ اصول کے خلاف جو جائے گا،
ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ان کا معاملہ، لیکن ہم ان کے دین کو، ان کے طریقوں کو اور ان کی شریعت کو ہم اپنی پیر کی جوتی پر رکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ اسلام نے نرمی کے ساتھ، میری بات پوری ہو جانے دیں پھر آپ بات کریں، درمیان میں نہ بولیں۔ اسلام نے ہمیں کچھ اصول دیے، ہم ان اصولوں کو ہرگز 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 کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی جان کے لیے اس کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے بات؟ یہی بات پھر قادیانی کہتا ہے کہ ہم بھی تو نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو نبی کو نبی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ایک نبی جیسا ایک شخص آیا تھا۔ تو قادیانی کو ان لوگوں نے براہ راست نبی نہیں مانا، بلکہ اگر نبی جیسا ایک آیا تھا، حضور کو تو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ پوری انسانیت کو اور پوری امت کو کسی اور نے نہیں دیا ہوگا۔ تو قرآن کے اصول کے خلاف جو نظریہ جائے گا، جو سوچ جائے گی، اس سوچ کو اور اس نظریے کو پاؤں کی جوتی پر رکھا جائے گا اور اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی جائے گی۔ اس بات کو سمجھیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے ظاہری مومن جب تک کہ کفر کا کوئی سبب اس سے ظاہر نہ ہو ہم اس کو مومن سمجھیں گے، اور اگر کفر کا کوئی ایک سبب بھی ظاہر ہو جائے گا تو اب ہم اس کو مومن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہی اس آیت کی تفسیر مفسرین اکرام نے بیان فرمائی، اور بہت سے لبرل قسم کے اور دنیا کے اقوام سے مرعوب ہونے والے لوگوں نے بہت سی ٹامک ٹوئیاں کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کی آیتوں کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو قانون بیان کر دیا جاتا ہے اس قانون ہی پر رہیں گے۔ اب دیکھیں، کوئی مومن کسی سے ناراض ہو، کسی سے نظریاتی اختلاف ہو، کسی سے فکری اختلاف ہو، کسی سے جماعتی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، مشربی اختلاف ہو، اور جی آپ کا مکتب فکر کا اختلاف ہو، تو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کوئی کسی کو کافر اور منافق نہیں کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر ان کے بنیادی نظریات کے اندر کوئی کفر کی وجہ پائی جائے، جیسے میں نے کہا، جیسے قادیانی ہیں، ان کے بنیادی نظریات کے اندر کفر کی وجہ، اس کمبخت نے تو لکھا ہے کہ میں خود محمد ہوں، نعوذ باللہ، کمبخت نے لکھا ہے میں خود محمد ہوں۔ ظاہر ہے کہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو چھیننے کی کوشش کی ہے اس کمبخت نے، اور ایسے کمبختوں کو تو بالکل دائرے۔ بہت سارے لوگوں نے حضور کے زمانے میں بھی کوشش کی تھی، یہ آج کی نہیں، یہ فتنہ آج کا نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے حضور کے دور میں بھی، مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے حضور کے زمانے میں کہا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، یاد رکھ لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اگر کوئی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اگر کوئی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے اس کے نبوت کی دلیل پوچھے۔ ہاں، بلا دلیل کے اس کے منہ پر اس کے دعوے کو لوٹا دیا جائے گا، اس سے یہ تک نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا نبی ہے تو فلاں کام کر کے بتلاؤ، کیونکہ دلیل کا مانگنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر اس کی دلیل مضبوط ہوگی تو تم اس کے دعوے کو بھی قبول کر لو گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو جو بھی اسباب کفر کسی میں پائے جائیں گے اس کے تو کفر کا اعلان ہوگا، اور اگر اسباب کفر ظاہر نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے کفر کا اعلان اور اس کے نفاق کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ آج کل تو معمولی بنیادوں پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ان جملوں کی کیا بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں، زندگی بھر کے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، صحابہ نے جو اس شخص کو حضرت مقداد نے جو قتل کیا تھا تو ظاہر ہے کہ مال غنیمت بھی تو لیا تھا، تو وہ مال غنیمت حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے تم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اللہ کے پاس جو غنائم ہیں، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں، ان خزانوں کی اور ان غنیمت کی چیزوں کی
قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ مغانم ہیں۔ اور یہ بھی تو یاد رکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے میں تم نے بھی تو صرف زبان ہی سے تو کلمہ پڑھا تھا۔ صحابہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی تو زبان سے کلمہ پڑھا اور تمہارے زبان سے کلمہ پڑھنے کو ہم نے قبول کر لیا، حضور نے قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے ہی تو تھے۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ پاک نے تم کو احسان کر کے ایمان پر جمایا۔ فتبینوا، لہٰذا کسی کے بھی ایمان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو کہ بغیر تحقیق کے کسی کو کچھ منافق اور کافر ہونے کا لقب نہ دیا کرو۔ جیسے قادیانیت پر تحقیق ہوئی اور اس کے بعد اس کے کفر کو ظاہر کیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کون ہیں جو معمولی باتوں پر کافر اور منافق کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کون ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو آیت کو ماننے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے، آیت کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت مدینہ طیبہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کہ جس میں آپ غزوات میں بھی شرکت فرماتے تھے، اور کبھی کبھی آپ بنفس نفیس شریک ہوئے بغیر آپ کسی سریے میں صحابہ کو بھیج دیتے تھے۔ ایک جماعت صحابہ کی جاتی تھی اور دعوت پہنچاتی تھی، دعوت قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ قبول ہو تو پھر تلوار کے ذریعے سے ان کو ایمان بتایا جاتا تھا، ان کو جزیے پر مجبور کیا جاتا تھا، جزیہ بھی نہ دیں تو پھر ان سے مقابلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ذلت ہی ان کا مقدر ہوتی۔ آگے کی جو آیت ہے اس آیت میں بیٹھنے والے اور میدان جنگ میں رہنے والے دونوں کے درمیان فرق بتلایا گیا ہے۔